السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز باجماعت ہو رہی ہو اور اگلی صف میں 2-3 لوگوں کی جگہ خالی ہو، پھر بھی بعض دفعہ بھائی آ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی جب اگلی صف میں جگہ خالی ہو؟ اور اسی طرح جو لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ کچھ فاصلہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز جائز ہے یا یہ نماز دہرانا ہوگی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ نماز باجماعت میں صفوں کا سیدھا ہونا اور ساتھ مل کے کھڑا ہونا، برابر کھڑا ہونا اور درمیان میں خالی جگہ جو ہے اس کو پر کرنا، یہ نماز کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کراتے وقت صفوں کو دیکھا کرتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی لفظ ملتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ، برابر کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کر لو، پھر آپ نماز شروع کرتے تھے۔ اور صفوں میں جو جگہ خالی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سد فرجتن فی الصف بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس آدمی نے صف کے اندر خالی جگہ کو پر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے، کوئی بھائی وضو کے لیے چلا جاتا ہے، تو پچھلے صف سے نمازی کو آگے چلا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک مجاہد کا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان جہاد میں اٹھتا ہے، اور دوسرا صف کو پورا کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یتراصون فی الصفوف، وہ صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ رس اس دیوار کو کہتے ہیں جو بڑی پختہ ہو، تو دیوار کی اینٹوں میں جگہ خالی نہیں ہوتی، تو اس لیے مل کے کھڑا ہونا، ساتھ ساتھ ملنا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا، اور صف کو بالکل برابر کرنا، یہ ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے بخاری شریف میں کہ ہم اپنے بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے تھے، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کا برابر ہونا یہ نماز کے پورا ہونے کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے صفوں میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، چاہے تو وہ ویسے یعنی خالی ہو کہ پورا نمازی وہاں کھڑا ہو سکتا ہو، اس طرح خالی ہو پھر بھی، یا نمازی تھوڑا تھوڑا دور کھڑے ہو جائیں، 3 انگلی 4 انگلی کا فاصلہ چھوڑ کر، یہ سب غلط ہے۔ نماز میں صف بندی لازمی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہو، اور کوئی جگہ درمیان میں خالی نہ ہو، اور اگر خالی ہوتی بھی ہے تو فوراً اس کو پر کیا جائے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اب رہی بات کہ اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہے اور پچھلی صف میں آ کر بندہ کو کھڑا ہو جاتا ہے جگہ ہونے کے باوجود بھی، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑنے کی وجہ سے اور صف بندی کا حکم پورا نہ کرنے کی وجہ سے لازمی بات ہے اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ لیکن جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے تو واللہ عالم نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن ہر نمازی کو چاہیے جب وہ گھر سے آ رہا ہے، وہ وقت بھی اس نے نکالا ہے، مسجد بھی آیا ہے، وضو بھی کیا ہے، عبادت کے لیے آیا ہے، تو کیوں نہ اس طرح عبادت کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کرام پیچھے پڑھا کرتے تھے، آپ اس وقت تک نماز شروع ہی نہیں کرتے تھے جب تک صفیں بالکل برابر اور سیدھی نہیں ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے نماز میں صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے، خالی جگہ کو پر کرنا چاہیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے۔